بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اور سنت کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے آپ کے ان سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا آج کا پہلا سوال تھا کہ اللہ کے ساتھ محبت کا کیا معنی ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے لیے محبت، یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم کی اتباع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کریں گے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ محبت کا طریقہ ہوا، لیکن اللہ کے ساتھ محبت کے طریقے میں بہت سارے کام آتے ہیں رسول کی اتباع میں۔ اسی میں سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کرو، فاتبعونی کی تطبیق کرو اپنی زندگی میں۔ اور اللہ کے لیے محبت بھی ایک راستہ ہے، جو آپ نے اس کو بھی پوچھا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کیسے ہوتی ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے لیے محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے عداوت بھی لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کہ اللہ سے محبت کا تو بہت واضح ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرمان، اسی فرمان کے مطابق عمل کرنا۔ آپ کا جو کام ہے، آپ نے جو کیا ہے، آپ نے جس کو پسند کیا ہے، آپ نے جس کو دیکھا اور اس کو ناپسند نہیں کیا، پسند کیا ہے، یہ سب کام کرنے کا نام اتباع ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیثوں سے صحیح ثابت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کے مطابق رہنا۔ اس لیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہے، آپ کی عادات میں ہے، آپ کے فرمان میں ہے، آپ کے کردار میں ہے، آپ کے گفتار میں ہے۔ گویا کہ آپ قرآن مجید کا مجسم نمونہ کہہ لیجئے کہ آپ اس کی شرح کر رہے ہیں، بتا کر کے، کر کے، سمجھا کر کے، ناپسند کر کے، اور پسند کر کے۔ تو یہ ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مقصد۔ لیکن یہ سوال کہ اللہ کے لیے محبت کیسے کی جاتی ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ اللہ سے محبت کا تو ہم نے مفہوم سمجھ لیا، لیکن اللہ کے لیے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی اور چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس لیے نہیں محبت کرتے ہیں اس سے۔ کسی انسان سے محبت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہو آپ کا قریب ہونے کی سے محبت کرنا، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں، یہ تو قربت کی وجہ سے محبت ہوئی، اور یہ ممنوع نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ان کاموں کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے وہ آپ کو دے گا، نہیں یہ کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، مان لیجئے خوبصورت شکل و صورت کا ہے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی یہ محبت خالص طور پر دین اور تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، دیندار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا فرما بردار ہے، آپ کے نقش قدم کی اتباع کرنے والا ہے، آپ کی رفتار گفتار ہر چیز کو پسند کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ گویا کی زندگی میں وہ انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا کھلا مظہر ہے اپنے اعمال و افعال اور قول و کردار کے ذریعے سے۔ یہ ہوئی محبت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ فی اللہ محبت یہ ہوئی۔
لیکن اگر آپ محبت کرتے ہیں کہ اس پاس مال ہے، وہ خوبصورت ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یا بڑے جاہ و منزلت والا ہے، یا اس سے آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ مرتبط ہے، مدھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے لیے محبت نہیں، لیکن وہ محبت اس کام کے لیے اس کے مقصد سے آپ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے لیے محبت کرنے کا مفہوم کچھ اور ہے، کسی اور چیز کے لیے مفہوم محبت کرنے کا مقصود کچھ اور ہے۔ اور اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو وہ اس کو اس کے نیک کام میں مزید اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ ہم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دنیا کے لیے محبت، دنیا کے کسی کام کے لیے نہیں۔ تو آپس میں دونوں دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مزید دینی پاور کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے تقوی اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی احکام پر عمل کرنے کے راستوں کو اور آسان کرنا چاہتے ہیں آپس میں۔ تو اسی صورت میں یہ چیز جو ہے، اب آئیے ہم اس کی حدیث سے دلیل بھی دیں، اس لیے کہ ہم اپنے اصولوں کے حساب سے ہر مسئلے میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے صحیح حدیثیں ملا کر پیش کریں جس سے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہو اور یہ سمجھ میں آتا ہو کہ واقعی یہ چیز حدیث کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جو کہ بہت مشہور ہے اور اکثر چیزوں پر ذکر کی جاتی ہے، اور حدیث بھی چونکہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اس کا ہر بار تذکرہ کرنا خیر سے اور نیک کام کی طرف ابھارنے سے خالی نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی بشارت دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو پوری ہی حدیث سنا دیتے ہیں اور بتائیں گے کہ ہم کو کس ٹکڑے سے مطلب تھا اس میں۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور بخاری مسلم وغیرہ میں ہے، آپ نے فرمایا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے سائے کے نیچے سایہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی عرش کا سایہ ہوگا وہ۔ تو اللہ کے ساتھ یظلھم فی ظلہ، اپنے عرش کے سائے کو مقصود حدیث میں چونکہ دوسروں میں بتایا گیا ہے، تو اپنے سائے کے نیچے ان کو سایہ دے گا۔ یہ کہاں کی بات چل رہی ہے؟ میدان محشر کی، جہاں اکٹھا ہوں گے، سورج بڑا گرم ہوگا، سروں سے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے جا رہے ہوں گے اور شدید ترین گرمی کی بنیاد پر سایہ ڈھونڈتے ہوں گے، تو 7 افراد ایسے بھی ہوں گے جن کو وہاں سایہ نصیب ہوگا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو محروم رہیں گے۔ تو ایسے 7 خوش نصیبوں کے بارے میں، یہ 7 قسم کے اعمال ہیں، ان اعمال کو جو کرتا ہے وہ لوگوں انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جن کے لیے وہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ان دن کوئی سایہ اللہ کے سایہ کے علاوہ نہیں ہوگا لوگوں کے لیے، سب کھلے ہوئے میدان میں سورج کی گرمی کے نیچے، اس کی تپش کے نیچے جل رہے ہوں گے، بن رہے ہوں گے، جسم سے پسینہ بہتا ہوگا، کوئی پسینے میں کہاں سے ڈوگا، اس کی تفصیل میں آپ جو ہے میدان محشر کے احوال کے بارے میں کبھی سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور نہیں سنتے تو کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے کہ میدان محشر میں لوگوں کا کیا کیا حال ہوگا۔ لیکن جن کو عافیت ملے گی، ان میں سے ان 7 کا تذکرہ میں کر رہا ہوں جن کو سایہ ملے گا۔ پہلا، امام عادل، وہ ایک امام ہے، قوم کا سردار ہے، ملک کا حاکم ہے، جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت کرنے اور قائم رکھنے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی رضا کی نظر سے دیکھیں گے، اس کو بھی سایہ دیں گے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اور وہ جوان بھی اس میں شامل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نشو و نما پایا ہوا، یعنی جب سے وہ بڑا ہوا، جب سے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئیں، بالغ ہونے کے بعد سے اس کی نشو و نما ہی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے بڑے اور بالغ ہونے کے ساتھ اطاعت میں لگے رہنے کا مقصود یہ کہ اس کے پہلے سے اس کی تربیت ایسی ہی چل رہی تھی، جب اس کے اوپر اسلامی فرائض فرض نہیں تھے تب بھی ان کی کوشش کرتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی آدمی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھو، 7 سال کے ہو جاؤ تو بچوں کو ہے حکم دو نماز پڑھو، اور 10 سال کے ہو جائیں نہیں نماز پڑھیں تو اس پر کچھ پٹائی بھی کرو، سرزنش بھی کرو، تو اس طرح سے تاکہ نماز کی عادت پڑ جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو خود سے عادت پڑی رہے گی۔ ایسے روزہ رکھوانے کی اور بھی سارے احکام کی بات ہے۔ وہ شاب، دوسرا وہ جوان ہے جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پایا ہو، جوان ہوا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی عبادت کا شوق اس کے دل میں اتنا لگا ہوا ہے
کہ کبھی بھی جیسے لوگ جس چیز پہ ماہ رہتے ہیں، جس چیز سے محبت کرتے ہیں، اس پہ ان کا دل لگا رہتا ہے، تو جیسے کوئی کسی کا محبوب ہو تو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ویسے ہی دیکھتا ہے کہ چلو ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اب اس میں ہم کو شاعرانہ الفاظ کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو۔ تو ایسی صورت میں وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہو، گویا کہ ابھی ظہر کی نماز ختم ہوئی، عصر کی نماز کی فکر اس کے دل میں لگی ہوئی، کب اذان ہونی ہے، اس کے پہلے کب وضو کر لینا ہے، اور کب جا کر کے مسجد میں سنتیں پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے، تسبیح و تذکیر تحلیل کرنا ہے، جیسے بھی اس کی زندگی میں جو وقت خالی ہے اس حساب سے اتنا کرتا ہے، لیکن فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن پہلے سے دل لگا کہ فرض پڑھنے کے لیے جماعت میں جانا ضروری مسجدوں میں۔ اور رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ، یہ چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو دو آدمی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں آپس میں، اسی محبت میں ان کا اکٹھا ہونا ہے، محبت کی بنیاد پر دوستی ہو جاتی ہے، وہ تفرقا علیہ، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جو محبت کو توڑ دینے والی ہے اللہ کے لیے تو اسی پر الگ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ ابھی کبھی ملتے ہیں تو دوستی کے ساتھ اللہ کے واسطے، اور الگ بھی ہوتے ہیں، سلام دعا کر کے جاتے ہیں تو بھی اللہ کی محبت ہی میں اس سے سلام دعا کر کے دعائیں لے کر کے دے کر کے ایسا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پانچواں کیا ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، اور وہ آدمی ہے جس کو ایسی عورت نے بلایا ہو جو کہ اپنے مقام و مرتبے والی ہے اور خوبصورتی والی ہے، فقال انی اخاف اللہ، تو اس نے کہا کہ جواب میں مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف کی مثال بہت واضح ہے کہ وہ غلام ہیں اور وہ گھر میں جو ملکہ ہے اس وقت کی، وہ ان کو دعوت دے رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، دروازے بھی بند ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ تو ایسے کوئی انسان اس درجے کا ہو جائے کہ ایسے غلط موقعوں پر وہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، اس کی حدیثوں میں کئی ایک مثالیں بھی مذکور ہیں، میں ان کا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اس وقت اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے۔ اس میں تو تقویٰ صاف ظاہر ہے کہ سب کچھ اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں جس کی وجہ سے یہ کام چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سایہ ملے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک آدمی پانچواں وہ ہے جو کہ چھٹا وہ آدمی وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اپنے ہاتھ سے یہاں، اور اس کو چھپا کے رکھتا ہے تاکہ ریاکاری بھی نہ شامل ہو جائے، کسی کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ ہاں یہ تو بہت دین داتا ہے اور واقعی مدد کرتا ہے، اور اس کو مجبور اس آدمی کی بھی خفت اس کو دیتا ہے، اور اس کے اندر کبر و غرور آ جائے کہ میرے صدقے خیرات کو لوگ جانتے ہیں، میں بہت ہی اچھا ہوں دینے لینے میں، تو ایسا نہیں، بلکہ اس کو چھپاتا یہاں تک کہ اس کا بائیں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ دائیں ہاتھ سے آدمی عام طور سے دیتا لیتا، دائیں ہاتھ سے کام کرنا بھی شریعت میں مستحب ہے، تو کہا کہ اس کو دایاں نہیں جانتا، بایاں نہیں جانتا دائیں سے کیا دیا، نہیں اس حد تک چھپاتا ہے، چھپاتے ہیں کہ انتہا اس کے پاس ایسے وقت میں جاتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، اس کو پہنچا کر کے یا پہنچانے کا کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی کبھی حتیٰ کہ جس کو دیتا اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کون دے کر گیا، کیسے پہنچا ہمارے پاس، تو اس کو چھپانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں کہا کہ حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے داہنا ہاتھ کیا دیا کیا لیا بائیں کو پتہ نہیں چلتا، جبکہ انسان تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے دل سے جانتا ہے، ہاتھی دونوں اسی کے ہیں، لیکن یہ شدت استتار یعنی بہت یعنی سختی کے ساتھ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا انسان جو ریاکاری کا شائبہ تک نہ آنے دینا چاہتا ہو، اس کے لیے بھی جنت وہ عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ اور ساتواں آدمی کیا ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ساتواں آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، خوف سے کہہ لیجئے، محبت سے کہہ لیجئے، اللہ سے کسی چیز کی دعا مانگتے ہوئے امید سے کہہ لیجئے، اللہ سے کسی چیز کی پناہ مانگتے ہوئے خوف سے کہہ لیجئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی خوشی میں بھی روتا ہے اور تکلیف کو دیکھ کر بھی روتا ہے، اور کبھی مانگتا ہے تو رو رو کر مانگتا ہے، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں بہت سمایا ہوا رہتا ہے، تو ایسا انسان بھی جنت میدان محشر میں عرش کے سائے کتنی سایہ پائے گا۔ میری جو مراد تھی اس میں سے لمبی حدیث کو بیان کر دینے سے، کہ یہ حدیث بہت ہی کام کی ہے لوگوں کو دین پر ابھارنے کے لیے اور اللہ کے یہاں
بہترین بدلہ پانے کے لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں جو ہم بتانا چاہتے تھے کہ رجلان تحابا فی اللہ و اجتمع علیہ و تفرقا علیہ، تو ایسے انسان میں جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور جاتے بھی ہیں چھوٹ کر کے۔ تو گویا کہ ان کی محبت آپس میں یہ اللہ للہ فی اللہ ہوتی ہے، تاکہ جو آدمی دیندار ہے دینداری کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہ خود اس کو اپنے ساتھ اسی کام پہ لگا کے رکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر بات دنیا کے اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے اعمال کے کرنے کے ساتھ دنیا کے بھی اعمال کرنے رہتے ہیں، لہذا دنیا کے اندر بھی کسی بھی قسم کی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے نقصان ہو، نہ وہ آدمی کرتے سے یہ محبت کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دینی ضروری ہے جو کہ بہت مناسب ہے۔ آپ بلا شبہ کسی سے محبت کریں دینداری کے طور پر اور اس کے نیک اعمال و افعال کی بنیاد پر، لیکن ان ساری محبتوں کا اصل منبع جس کی بنیاد پر آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے صحیح معنی میں، تو آپ دنیا کے کسی بھی آدمی سے کیسے بھی محبت کریں تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی محبت کے بعد ہی ان سے محبت، اللہ کے کتاب سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے اعمال و افعال سے محبت ہے، اسی بنیاد پر آپ کے یہاں محبت جاگتی ہے اور یہی اصلی محبت ہے، اور اسی بنیاد پر کسی نیکوکار سے بھی آپ کی محبت ہوتی ہے۔ بس یہاں جو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اس محبت کے طریقہ کار میں اللہ کے ذکر و اذکار سے، اللہ کی محبت میں سرشار ہونے سے ہٹ کر کے آپ جس سے محبت کرتے ہیں للہ فی اللہ کا نام دے کر کے اتنا یاد کریں کہ اللہ کے ذکر و اذکار کو، اس کی یاد کو بھول جائیں، بس یہی سامنے وہی ہو کہ ہاں میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کے ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں فلاں بزرگ سے اللہ کے لیے محبت کرتے کرتے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور بزرگ ہی کو ہر دم اپنے سامنے رکھتے ہیں، مر گئے ہوں تو، زندہ ہو گئے ہوں تو۔ یہ اس سے تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے آپ کو کبھی شرک میں بھی ڈال سکتی ہے، لہذا اسی محبتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے کہ اللہ کی محبت کو ہر ایک چیز کے اوپر رکھیں، اور یہ اسی طرح سے آپ کو یہ ہے کہ کچھ ایسے اگر اس صورتحال ہو جائے تو اس کی محبت کو کچھ کم کرنے کے طریقے اختیار کریں جس میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو، لیکن اللہ کی محبت کو آگے بڑھائیے، جس سے آپ کے پاس جو محبت للہ فی اللہ جاگی ہے کسی انسان سے، وہ اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے پائے، اور ہر چیز کے حدود و قیود ہوتے ہیں اس کی حد میں رکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم اس پر مزید تفصیل اور نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب آپ سے ہماری ملاقات انشاءاللہ کسی اور حلقے میں ہوگی جہاں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ تو جب تک کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو خیر سے رکھے اور ان لوگوں کو بھی خیر سے رکھے جو اس پروگرام کے پہنچانے میں ہمارے مددگار ہیں اور آپ کے لیے خیر خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔